اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنٹیوں پر پھونکنے والیوں کی شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ یہ سورہ جو اس 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اگر اس سورہ میں دیکھیں تو سورہ پڑھنے والا انسان خدا تبارک تعالیٰ سے کچھ نجات مانگ رہا ہے، کچھ پناہ مانگ رہا ہے کہ خدایا مجھے اس چیز سے بچا لے، اس چیز سے بچا لے۔ تو 4 چیزوں سے یہاں پر پناہ مانگی جا رہی ہے 4 آیتوں میں۔ سب سے پہلا جو پہلی آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں، میں رب فلق کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو فلق کا جو معنی بتایا گیا ہے، رب الفلق کا مطلب ابھی جو ہم نے دعا افتتاح پڑھی، فالق الاصباح، صبح کو چیر کر نکالنے والا، جو رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کا سورج نکالتا ہے اسے کہتے ہیں فالق الاصباح، اور جو زمین کے سینے کو چیر کر دانہ نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں فالق الحب والنوا، اے دانے کو زمین کے سینے کو چیر کر دانہ نکالنے والے خدا، اے رات کے سینے کو چیر کر سورج نکالنے والا خدا۔ تو جو یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں فلق، رب الفلق۔ تو ہم رب فلق کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، ابھی اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بندہ کسی چیز سے گھبرا کر کسی کی پناہ لینا چاہتا ہو تو ایسے کی پناہ لینے کی فکر کرتا ہے جس کے بعد جس خطرے سے بھاگ رہا وہ خطرہ نہ ہو، پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ اس خطرے سے بچانے کی طاقت اس کے پاس ہو۔ ایک مثال اگر آپ کی خدمت میں عرض کر سوال کریں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارا بچہ ہے 8 سال 10 سال کا بچہ، اور گھر میں کوئی خطرہ آ جائے تو کیا ہم بچے سے پناہ مانگیں گے؟ کیوں بچے سے پناہ نہیں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بچے کے پاس اس خطرے سے بچانے کی طاقت نہیں، تو پناہ اس سے لی جاتی ہے جس کے پاس جس خطرے سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں اس سے بچانے کی طاقت موجود ہو۔ ٹھیک، ابھی اگر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر ایک ڈاکو ہے ادھر ایک ڈاکو ہے، ادھر ایک چور ہے ادھر ایک چور ہے، ادھر ایک خطرناک انسان بیٹھا ہوا ہے، جان لیوا انسان، ادھر ایک جان لیوا انسان یا حیوان بیٹھا ہوا ہے، کیا ہم اس سے فرار کر کے اس کے پاس بھاگیں گے؟ درمیان میں رہ جائیں گے، کہ ادھر بھی جائے تو مرنا ہی ہے، ادھر بھی جائے تو خطرہ ہی ہے۔ تو انسان خطرے سے نکل کر امن میں جانا چاہتا ہے، خطرے سے نکل کر خطرے میں نہیں جاتا، اور ایسے امن میں بھی جانا چاہتا ہے جس امن پر انسان کو یقین ہو کہ یہ مجھے بچا سکتا ہے۔ جو ہم نے گھر کی مثال دی، بچے کو تھوڑا سا خطرے کا احساس ہو، یا تو ماں کی گود میں آ جائے گا یا تو والد کی گود میں آ جائے گا، اس لیے کہ بچے کو یقین ہے کہ اس خطرے سے میرے ماں باپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو جن چیزوں کی پناہ یہاں پر ہم طلب کر رہے ہیں، ان چیزوں کی پناہ سوائے خدا کے کہیں سے ملنے والی نہیں، کہیں سے ملنے والی نہیں۔ کیا ہے پہلی پناہ ہم کیا اللہ سے طلب کر رہے ہیں؟ ہم پناہ مانگتے ہیں صبح اور رب فلق کی پناہ چاہتے ہیں۔ کس چیز سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، خدا کے تمام مخلوقات میں جو بھی برائی اور نقصان پہنچانے کی فکر، خیال، ارادے ہیں، ان سارے فکروں، خیالوں اور ارادوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ انسان کے چہرے کو بندہ دیکھ سکتا، اس کے خیالات کو نہیں پڑھ سکتا، اس کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ خدا تبارک تعالیٰ سے ہم دعا عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار روئے زمین پر تیری جتنی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق اگر مجھے نقصان، شر، تکلیف، پریشانی پہنچانے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے شر سے میں کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سمجھیں ہمیں کس چیز سے
ہم اپنے ملکوں میں زندگی کر ہم یہاں زندگی کر رہے ہیں، یہ سب آپ اور میں سب بات یقین سے جانتے ہیں کہ ہمارے فائدے اور نقصان کے فیصلے ہمارے کے ساتھ ساتھ کچھ بڑی حکومتوں کو بھی لینا ہے. ان کا ایک فیصلہ ہماری زندگی کو آسانی بھی کر سکتی ہے، ان کا ایک فیصلہ ہماری زندگیوں کو مشکل میں بھی ڈال سکتی ہے. ہم صرف اپنے سامنے کے پریشانیوں کی پناہ نہیں مانگ رہے، اس میں جو حکومتوں میں بیٹھ کر یا پردے کے پیچھے بیٹھ کر خطرناک فیصلے جو لے رہے ہیں ان سے بھی ہم یہاں پر پناہ مانگ رہے ہیں. خدایا تیری مخلوق جو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے شر سے میں پناہ. اب یہاں پر ایک سوال اعتراض کی شکل میں یہ کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے پڑھنے والے کے ذہن کنفیوز ہو جائے اور یہ کہے کہ کیا خدا نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ خطرناک ہیں کہ ہم اس کے خطرے سے نجات مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ جب خطرناک تھی تو خدا نے ان کو خلق کیوں کیا؟ خدایا تیرے مخلوقات کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، کیا خدا کی مخلوقات شر ہے؟ کہتے ہیں نہیں، خدا کی مخلوقات شر نہیں ہے. اس کے لیے جو مثال آسان ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ مثال یہ، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم گھر میں رہتے تو گھر، اگر کمروں میں رہتے تو کمرے میں، کس کے کمرے میں اور گھر میں چاقو نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں چاقو ہے یا نہیں؟ اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں تو میزبان کے گھر چاقو ہے یا نہیں؟ ڈر رہے ہیں ہم ان سے؟ ان کے گھر میں 7 چاقو رکھی ہوئی ہے، 3 ستور رکھے ہوئے ہیں، ہتھیار دوسرے چیزیں ہیں جو کاٹنے چیرنے والی ہیں، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. کیوں ڈرتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں شر نہیں ہیں. وہ بندہ اگر ان کو اٹھا کر حملہ کرنے کا ارادہ کر دے تو یہ شر ہے. یہ چیزیں انسان کے استعمال اور سکون کی زندگی کے لیے بنائی گئی ہیں. تو خدا نے بھی فکر دی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. اگر کوئی بندہ اپنی فکر کو لوگوں کے نقصان کے لیے پہنچا دے تو کہہ رہے خدایا تو نے فکر تو اس کے دی تھی، یہ غلط استفادہ کر رہا ہے، اب مجھے شر ہو رہا ہے اس سے، اب میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں. من شر ما خلق. تیرے اور یہ سورہ کہیں ذہن سے نکلنا جائے بات ہے، جب ہم پڑھ رہے تھے آج یہ بات ہوا کہ اگر ہم کو احساس ہو کہ کوئی بندہ ہم سے جل رہا ہے، کوئی بندہ ہم سے حسد کر رہا ہے، اگر ہم کو احساس ہو جائے تو اس قرآن کے اس سورہ کو پڑھنے سے اس کے حسد سے بندہ بچ سکتا ہے. یہ سورہ اینٹی حسد ہے. بندے کو حسد سے کیا کر دے گا؟ 2 کام کرے گا. یہاں پر بھی ہے، ایک خود کو حسد نہیں کرنا ہے اور آگے والے کے حسد سے پناہ مانگنا ہے. ہم 4 پر حسد کر رہے ہیں اور اسے کہ خدا اس کے حسد سے بچا لے، تو اللہ کہے گا تو اس کے حسد سے بچا رہا ہے تو یہ تیرے حسد سے بچنے کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے. ٹھیک. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، یاد آیا. کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے روٹی کی دکان پہ گیا روٹی خریدنے کے لیے. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے صف میں، انہوں نے ان سے کہنے لگا کہ بھائی تھوڑا اجازت دے دیں، تھوڑا اجازت دے دیں تو میں جو ہے جلدی روٹیاں لے کے چلا جاؤں یہاں سے. تو لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے بکریاں جنگل میں ہیں، بھیڑ نہ کھا جائے، بھیڑ یا کھانا جائے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں، تھوڑا مہربانی کریں مجھے پہلے پہنچا دیں، میری نوبت پہلے آ جائے، میں لے کے چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی دعا پڑھ کے نہیں آئے کیا؟ تو اس نے کہا دعا تو پڑھ کے آیا ہوں. تو پھر آرام سے کھڑے رہو، جب دعا پڑھ کے آئے ہو تو انشاءاللہ تمہاری بکریوں کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے رازق سے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے بھوک کے لیے دعا کی ہے، ان کا بھی تو رازق ہے وہ، کہ ان کا رزق میرے بکریوں میں نہ رکھ دے خدا، میں جاؤں گا، میرا انتظام میں کر لوں گا. جہاں ہم دعا کر رہے ہیں وہاں وہ بھی خدا میرا بھی رازق ہے، ان کا بھی رازق ہے. ٹھیک، میں جاؤں گا، جلدی انتظام اپنا کروں گا. تو یہ چیز 2 طرف کی ہوتی ہے. ہم دوسروں سے پر حسد نہ کر کے حسد سے بچنے کے لیے سورہ پڑھیں گے، یہ سورہ ہم کو حسد سے بچائے گا ماشاءاللہ. اگر خود ہم حسد کر کے حسد کے لیے دوسروں سے بچنا چاہیں یہ نتیجہ ملنے والا نہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. خدایا میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ان نقصان پہنچانے والے موجودات سے جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچاتے ہیں. ابھی اندھیرا، ابھی یہ جو رات ہے، رات میں میری اور آپ کی زندگی ایسی ہے،
دن کے 12 بجے ہم کو سڑک پر تنہا جانے کے لیے کہہ دیں، ہم 4 کلومیٹر بھی چل کے آ جائیں. رات کے 12 بجے ایک بندے کو اکیلا کہہ کے جو ہے واپ کرو جا کے، ڈر جائے گا بندہ. یہ ڈر کس وجہ سے ہے؟ یہ تاریکی کا ڈر ہے. اور ڈرنا بھی چاہیے انسان کو، اس لیے کہ دنیا میں کچھ ایسے نقصان پہنچانے والے مخلوقات ہیں جو باہر نکلتے ہی ہیں رات کے وقت. تو ایسے موجودات کے شر سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ ایک ہے. تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کچھ کیڑے مکوڑے اور اس طرح کے جانور انسان کی جان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں. آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جن کا سرپرست ہے، اللہ مومنین کا سرپرست ہے. سرپرست ہونے کی حیثیت سے اللہ کرتا کیا ہے؟ مومنین کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کی بات نہیں مانتے، اولیاءہم الطاغوت، ان کا سرپرست شیطان ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات من النور، نور سے نکال کر ظلمات میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ اگر ہمارا سرپرست ہے، ہم کہیں اندھیرے میں بیٹھے تو پھر جلا دے گا کہ بھائی تو اجالے میں بیٹھ، میں تجھے اندھیرے سے نکال کے اجالا دے رہا ہوں. یہ نہیں ہے. یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے میں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہوں، یہ گمراہیوں سے نکال کر ہدایت میں لے کے جاؤں گا. اور شیطان ہدایت سے نکال کر گمراہیوں میں لے کے آئے گا. تو اس سے پتا چلتا ہے جب انسان گمراہی میں آ جاتا ہے، جس طرح سے اندھیرے میں بہت سارے جانور حملہ کرنا شروع کرتے ہیں، انسان گمراہی میں آ جائے تو بہت سارے لوگ منہ کھلے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ ایک بندہ مل جائے ہم کو، اس کا کام ہم کیا کر دیں؟ تباہ کر دیں، برباد کر دیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان پھونکنے والی گانٹھیوں پر، دھاگوں پر عورتوں سے میں پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کی مشکلات میں ڈالنے کے لیے کچھ ورد یا جادو وغیرہ کیا کرتے ہیں. ان کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں پر بھی یہ والے سورے سے جو بات ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے بد خیال اور بد فطرت لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے برا چاہنے کی جو ہے اگر کچھ ایسا فکر ہو انسان کے پاس تو ہم اس سے اللہ سے پناہ مانگ رہے. آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، خدایا میں ہر حاسد سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کے لیے اتر جائے. یہ بڑی عجیب شرط رکھی ہے یہاں پر. اس آیت کے تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ معصومین کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کی زندگی میں حسد ہے. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس حسد نہیں ہے. حسد کا ہونا خطرہ نہیں ہے. وہ حسد آدمی دکھانا شروع کر دے، حسد پر اتر جائے اور ظاہر کر دے حسد کو، یہ خطرہ ہے. تو ہم یہاں پر یہ نہیں کریں خدایا میں حاسد سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسد تو بہت ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی پھر وہ جو مثال ہم نے چاقو کی دی، اس چاقو پکڑنے والے سے میں پناہ مانگتا ہوں جو جان لینے کا ارادہ کرے. ورنہ ہر گھر میں چاقو ہے، تو چاقو سے ڈر نہیں ہے. چاقو جب ہاتھ میں لے کر جان لینے کا ارادہ کر لے، یہ ختم. تو یہ سورہ اور اس کے بعد کا جو سورہ ہے، اس سورے کو معوذتین کہا جاتا ہے. دو اللہ سے پناہ مانگنے والے سورے، سورہ ناس اور سورہ فلق. یہ دونوں سورے قرآن پاک کے آخری جز میں ہیں، اور جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مختصر تفسیر جو کتابوں میں بتائی گئی ہے. خدا تبارک تعالیٰ اس سورے کی برکت سے تمام دنیا کے مومنین اور مومنات، مخصوصاً جو مومنین حاضر ہیں، ان کو مخلوقات کے ہر شر سے نجات عطا فرمائیں، اور انسان کی گمراہی اور اندھیروں میں نقصان پہنچانے والے مخلوقات سے اللہ نجات عطا فرمائے. اگر کوئی برا ارادہ رکھتا ہے ہماری زندگیوں کے لیے تو خدا تبارک تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہر حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے کے لیے اتر جائے تو خدا تبارک تعالیٰ ہم کو اس کے شر سے نجات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا علام. دعا اور مختصر جو ہم نے قرآنی معلومات حاصل کی ہے اس کی قبولیت کے لیے، نماز اور دیگر اعمال کی قبولیت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد.